اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغامبر، ایلچی، اپنے خطوط، نامہ ہائے مبارک بھیجے۔ باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عمرو غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں، جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے، حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر، انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان، ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حجاز کا آخری شہر ہے، مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300 ساڑھے 300 میل شمال میں ہے، اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، تب طویل سفر، ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا، ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے، تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی، یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہرقلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی، وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا۔ حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے، رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا۔ اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی، تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی کہ وہ پاؤں من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا، حوصلہ جو ہے جواب دے گیا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ،
اب یہ وہی سرچنگ کویسچن، ذرا سوچو، کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعویدار تو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت قلیل۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یعنی حضور کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے تو مدد کی ان کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیاء، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے۔ وہ بات گئی جبکہ صرف تحریض تھی، تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔ اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو۔ تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور، اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے۔ لو كان عرضا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ۔ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی ہے،
وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا۔ عفا اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہیں، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے۔ پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ یہاں فرمایا ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بناؤ، قسم کھا لو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُم، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ اس کی حکمت آگے آئے گی۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے۔ لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے، گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہیں، نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو صالح، جو سادہ لو مسلمان تھے، وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود۔ جھگڑے، لڑائیاں، فتوے، اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی۔ وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی
آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نماء عرب میں، تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا، وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک بہت ہی مردود شخص تھا، جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا۔ یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ، حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے۔ کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسیپٹ کر دیجئے، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا۔ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے بدبختو، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہرچہ ساقی ما ریخت عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے۔ یہ حسنیین کیا ہے؟ احسن، احسن افعل تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تثنیہ بنا تو حسنیین، دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن، ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، احسن، تیسری کیا بات ہے؟ تو ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ڈراتے ہمیں کس سے ہو؟ قل لن یصیبنا، قل هل تربصون بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی، ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے، اور بأيدينا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فتربصوا انا معكم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے
جی میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے، کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں، ساز و سامان، لیکن مجھے آپ ایگزمپٹ کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں۔ قل انفقوا طوعا و کرہا، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن یتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے، اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اس لیے مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں، تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے، ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لیں۔ فلا تعجب کا، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں، بہت سخت الفاظ آ رہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے، یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے۔ یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم لمنكم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے۔ وما هم منكم، لیکن مسلمانوں یہ تو حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے، ولکنهم قوم يفرقون، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ لو یجدون ملجا و مغارات و مدخلا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلا جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا جزیرہ نما عرب میں، اب جائیں کہاں ہم؟ اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو یہ بھاگ گئے ہوتے۔